لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وجد مظلومنا مولانا مولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، روز اول جس آیہ کریمہ کو آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے کیا، آج اس سلسلے کا بیان اپنے تقریباً 10ویں مرحلے میں قرار رکھ چکا ہے، اور ایام اعضاء بھی آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہوا چاہتے ہیں۔ آج محرم کی 6 تاریخ گزر چکی ہے، کل سے آپ مسلسل نماز عشق حسین میں مصروف ہیں، یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے، یقیناً نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، یقیناً خستگی کا احساس آپ سبھی کو ہوتا ہوگا، مگر میں ایک جملہ عرض کروں، مصائب کا ہے مگر مصائب کی زمین پہ میں نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے۔ یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں، مگر مولا حسین سے زیادہ نہیں۔ اگر میری آواز مومنین عالم پور کے نوجوان سن رہے ہوں تو وہ میری مجلس سننے کی غرض سے نہ آئیں، یہ سوچ کر کے آئیں کہ آج ہم شبیہ پیغمبر کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی تک جب انصار کے بیانات ہو رہے تھے تو یہ عزاخانہ حسین کے عزاداروں سے چھلک رہا تھا۔ مجھے آپ کی خستگی کا بالکل احساس ہے، بالکل، اور یہ بھی میں بتا دوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک پڑھوں گا، میں خود نہیں جانتا کہ کتنی دیر تک میں پڑھوں گا۔ جتنی دیر آپ
زندہ دلی کے ساتھ سنیں گے اتنی دیر تک میں پڑھوں گا. اور پھر میں عرض کر دوں کہ تھکن چاہے جتنی ہو، خستگی چاہے جتنی ہو، محبت حسین میں سب قربان ہے. کئی راتیں حسین کے عشق میں قربان. نہ جانے کتنے کلومیٹر کے لوگ سفر کرتے ہیں. دعا کیجئے آپ نے اپنے علاقے میں مشی کی ہے، اللہ آپ کے مقدر کو بلند کرے. آپ نجف سے کربلا پیدل جائیے، نجف سے کربلا پیدل جائیے. آپ یقیناً آپ کو یہ احساس ہوگا کہ حسین نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے، حسین نے ہمارے لیے کتنی مشقت کی ہے. ورنہ حسین کو ضرورت کیا تھی مدینے سے نکل کر کے، مکے اور مکے سے نکل کر کے اس آگ برساتے ہوئے سورج کے نیچے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بے آب و گیا علاقے میں آنے کی. جس طریقے سے مکہ اور مدینے کے افراد اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں، اپنے بیٹوں کی شادی میں مصروف تھے، جس طریقے سے مکے اور مدینے کے افراد اپنے عیش و آرام کو ترک نہیں کیا، اسی طریقے سے حسین کو بھی مدینے میں سکونت اختیار کر لینی چاہیے تھی. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ متوجہ. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. آپ متوجہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ حسین گئے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ حسین گئے. حسین بھی مدینے میں رہ جاتے. اچھا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ سوال یہ نہیں ہے کہ سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی. غور کر رہے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو سب نے کیوں کی؟ جب حسین نے نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی؟ اور اگر سب نے بیعت کر لی تھی تو سب کی بیعت پہ اتفاق کر لیتے، حسین سے نہ لیتے. حسین کا بیعت نہ کرنا اور یزید کا اس بات پہ زور دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ لوگ ادھر آئیں. مرد آباد، مرد آباد. اللہم صلی علی محمد. یہ لمحے فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ سب نے بیعت کر لی تھی. سب کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف. اور حسین کو اگر بیعت ہی کرنا ہوتا تو حسین مدینے سے نکلتے کیوں؟ مدینے کو چھوڑتے کیوں؟ حسین نے ولید کے دربار میں ہی کہہ دیا تھا کہ مجھ جیسا. حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین. کسی تاریخ میں نے یہ نہیں پڑھا ہے مثلی لا یبایع مثلو، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہ حسین نے لفظ مجھ جیسا اور تجھ جیسا کہہ کے صبح قیامت تک کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ کبھی ظالم، کبھی حق پرست، کبھی مظلوم ظالم
یہ حسین کا درس ہے، یہ حسین کا پیغام ہے۔ پڑھتے ہیں نا زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ زیارت وارثہ جب آپ پڑھتے ہیں تو زیارت وارثہ میں آپ کو 3 لائنیں ملیں گی، 3 جملے ملیں گے۔ فلان اللہ امتن قتلت کا، ڈاکٹر صاحب ادھر جائیں، فلان اللہ امتن قتلت کا، فلان اللہ امتن ظلمت کا، فلان اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ۔ ان 3 جملوں کو غور سے پڑھیے اور سمجھیے کہ زیارت وارثہ کے 3 جملے پیغام دے رہے ہیں۔ فلان اللہ امتن قتلت کا، اے حسین پس لعنت ہو اس کے اوپر جس نے تمہیں قتل کیا۔ فلان اللہ امتن ظلمت کا، اے حسین لعنت ہو اس کے اوپر جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا۔ اور آخری کا جملہ سن لیجئے، بڑا غضب کا جملہ ہے۔ فلان اللہ امتن سمعت بذالک ورضیت بہ، اے حسین لعنت ہو اس کے اوپر جس نے تمہارے قتل کے اوپر سکوت اختیار کیا اور راضی رہا۔ یہ زیارت وارثہ کا جملہ فقط اس دور کے لیے نہیں ہے، صرف سن 61 ہجری کے لیے نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ زیارت وارثہ کا جملہ صرف سن 61 ہجری کے لیے نہیں ہے، یہ صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ اب جتنے حسینی ہوں گے کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے خاموش نہیں رہ سکتے، کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے خاموش نہیں رہ سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کا 51 ملک ایک طرف ہے، ایران ایک طرف ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے کربلا میں نواز رسول مارا گیا، کیسے پانی بند ہوا، کیسے بچوں کو پیاسا رکھا گیا۔ دیکھو آ کے آج فلسطین کے معصوم بچوں پہ پانی بند کر کے، قتل عام کر کے انہوں نے بتایا کہ کل کربلا میں حسین اور حسین کی اولاد پہ پانی ہمارے آبا و اجداد نے بند کیا تھا، آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ پانی ہم نے بند کیا۔ اور میں تاریخ کی طرف توجہ دلاؤں، یہ پانی بند کرنا علی والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ پانی بند کرنا علی والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اگر علی اور علی والوں کا پانی بند کرنا شیوا ہوتا تو علی کا لقب ساقی کوثر نہ ہوتا۔ علی کا لقب ساقی کوثر نہ ہوتا۔ ساقی کوثر علی کا لقب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے ہاں پانی بند کرنا نہیں ہے، علی کے ہاں سیراب کرنا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ علی کے ہاں پانی بند کرنا نہیں ہے، علی کے ہاں سیراب کرنا ہے۔ علی ہے ساقی کوثر، پانی بند کرنا تو دشمنوں کی فطرت ہے، پانی بند کرنا دشمنوں کی فطرت ہے۔ جنگ صفین سنی ہے کہ نہیں؟ میں جنگ پڑھنے نہیں آیا ہوں، جنگ صفین کبھی سنا پڑھا؟ جنگ صفین امیر المومنین، میں معذرت چاہتا ہوں جملے کا اضافہ کر رہا ہوں، جنگ صفین امیر المومنین اور امیر المسلمین کے درمیان، جنگ صفین امیر المومنین اور امیر المسلمین کے درمیان میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ مومنوں کا امیر علی ہے، مسلمانوں کا امیر معاویہ ہے۔
امیر المومنین اور امیر المسلمین کے درمیان جنگ صفین، معاویہ کے لشکر نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا، علی کے سپاہیوں پہ پانی بند کر دیا، ہے نا، یہی تو جنگ صفین ہے۔ مولا کائنات کے سپاہیوں پہ پانی بند کر دیا۔ مولا کائنات کے رائٹ ہینڈ ہیں مالک اشتر، بڑے دلیر، بڑے بہادر، ان کے بیٹے ہیں ابراہیم ابن مالک اشتر، جن کو مختار نامے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتے ہوئے اس زمانے کے سنسناتی میزائل کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے یوں توڑتے تھے۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر مختار کے ساتھ آپ دیکھیے کبھی اس زمانے کا تیر، آج کی میزائل، اس تیر کو ہاتھ سے پکڑتے تھے، یوں توڑ دیتے تھے۔ تب مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے کہ جب بیٹے کے اندر یہ فن ہے تو باپ کے اندر کیا کمال ہوگا؟ جب بیٹے کے اندر یہ فن ہے تو باپ کے اندر کیا کمال ہوگا؟ مالک اشتر آئے مولا کائنات کے پاس، مولا معاویہ کے لشکر نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، سپاہیوں پہ پانی بند کر دیا ہے۔ اب غالباً مجھے ایک ہلکی سی جھلک تاریخ کی یاد آ رہی ہے، میں وہ پڑھے دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام میں بھول چکا ہوں، ذہن میں کتاب کا نہیں، لیکن تاریخ کی ہلکی سی جھلک ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات کو یہ معلوم ہوا کہ معاویہ کے لشکر نے فرات پہ قبضہ کیا ہے، فرات پہ قبضہ کیا ہے، سپاہیوں پہ پانی بند کیا، علی کی نگاہ انتخاب اٹھی۔ علی کی نگاہ انتخاب اٹھی۔ حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، محمد حنفیہ بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بابا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا میرا لال عباس کہاں ہے؟ میرا لال عباس کہاں ہے؟ غالباً 14 برس کا سن ہے جناب عباس علمدار کا صفین میں۔ مولا کائنات نے عباس سے کہا عباس گھاٹ چھین لو، عباس گھاٹ چھین لو، اور غازی نے گھاٹ چھین لیا۔ گھاٹ جیسے ہی عباس کے قبضے میں آیا، دیکھیے 2 مرتبہ عباس نے گھاٹ چھینا ہے، آئے کیا سن رہے ہیں؟ 2 مرتبہ عباس نے گھاٹ چھینا ہے، ایک صفین میں باپ کی موجودگی میں، ایک کربلا میں حسین کی موجودگی میں۔ میں جملہ بدل دوں، صفین میں باپ سے گھاٹ چھینا، کربلا میں بیٹے سے گھاٹ چھینا، کربلا میں معاویہ سے چھینا، صفین میں معاویہ سے چھینا، کربلا میں یزید سے چھینا، گھاٹ چھینا۔ عباس کے قبضے میں فرات، عباس کے قبضے میں فرات۔ مالک اشتر نے آگے مسکرا کے کہا مولا مبارک، کہا کیا ہوا؟ کہا عباس نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا، پانی بند کیے دے رہا ہوں۔ معاویہ کے لشکر پہ پانی بند کر رہا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا کبھی ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ ساقی کوثر ہیں، یہ ساقی کوثر ہیں، کہا ایسا نہ کرنا، یہ اللہ کی خلقی ہوئی شے مخلوق کے لیے ہے۔ معاویہ کو معلوم ہوا کہ گھاٹ پہ علی کے لال نے قبضہ کر لیا، گھاٹ پہ علی کے لال نے قبضہ کر لیا۔ سپاہیوں نے آ کے کہا پہرا ہے، پانی نہیں لینے دیا جائے گا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں علی ساقی کوثر ہے۔ آئے 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 اے عزیزان گرامی، مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے کہ منقبت اور مداخانی اور تعریف اور قصیدہ اسے نہیں کہتے جسے اپنے بیان کرے، قصیدہ اسے کہتے ہیں جسے دشمن بیان کرے۔ علی کی فضیلت ہے۔ کہا کہ جاؤ علی کے خیمے کے پیچھے لے کر کے تشلے بجانا شروع کر دو۔ آگے مولا کائنات نے کہا کیا بات ہے، کیوں شور و غل کر رہے ہو؟ کہا کہ گھاٹ پہ قبضہ ہے، پانی پہ پہرا ہے۔ مولا کائنات نے فوراً منع کیا۔ عزیزو یہ تاریخ ہے، علی ہے ساقی کوثر، علی ہے ساقی کوثر۔ آپ غور کیجئے،
علی کا خاندان، علی کا گھرانہ لٹانے والا ہے. میں رک کر کے بات آ گئی ہے تو ایک بات کہہ کر کے اور میرے خیال سے مصائب کی زمین پر قدم رکھوں. اگر آپ سننے کے موڈ میں ہوں گے تو صلوات کا سہارا دیں گے. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ پوری زندگی اطاعت پیغمبر کرنے والے علی نے کبھی کسی مرحلے پر پیغمبر کی بات کا انکار نہیں کیا نا، لیکن ایک جگہ انکار کیا تھا پیغمبر کی بات کا، اور وہ واقعہ میں نے پڑھا کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھ رہے تھے وہاں پر مولا کائنات نے لکھا محمد الرسول اللہ. کفار مکہ کو اعتراض ہوا اور انہوں نے آ کے پیغمبر سے کہا. پیغمبر نے کہا علی محمد الرسول اللہ کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو. مولا کائنات نے ادب کے دائرے میں کاغذ پر قلم رکھا، پیغمبر کے حضور میں پیش کیا. یا نبی اللہ، یہ کام اپنے دست مبارک سے خود کیجیے. میں پڑھ چکا ہوں پچھلی تیسری چوتھی مجلس میں، لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں. مولا کائنات نے رکھ کر کے کاغذ پر قلم پیغمبر کے حضور میں دیا، یا نبی اللہ یہ کام خود کیجئے. پیغمبر نے اس ایگریمنٹ کو، اس صلح نامے کو لیا اور لے کر کے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ کاٹا، محمد ابن عبداللہ لکھا. جیسے ہی کاٹا لکھا میں نے علی کو سلام کیا، مولا کبھی آپ نے پیغمبر کی بات کا انکار نہیں کیا، مگر ایک دن اتنا خوبصورت انکار کیا کہ محمد کو جاہل ہونے سے بچا لیا. یہ میں نے پڑھ دیا تھا، اس لیے سرسری طور پر میں نے پھر بیان کر دیا ہے. عزیزو کائنات کا توجہ فرمائیں، علی کبھی پیغمبر کی بات کا انکار نہیں کیا مولا کائنات نے. یہ خاندان رسالت ہے، یہ خاندان نبوت ہے، یہ خاندان ابو طالب ہے، یہ خاندان عبد المطلب ہے، یہ خاندان ابراہیم ہے، یہ اسماعیل کا لخت جگر ہے، یہ صفا اور مروہ کا بیٹا ہے. کائنات میں جتنے قاتلین پیدا ہوئے ہیں، جتنے قاتلین پیدا ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیے آپ قاتلین پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں یا درود و سلام بھیجتے ہیں؟ ابھی زیارت عاشورہ کا، زیارت وارثہ کا جملہ پڑھا نا. کائنات میں جتنے قاتلین گزرے ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہو. ہے کوئی قاتل ایسا جس پہ اللہ کا تحفہ درود و سلام ہو؟ ہے آپ کی نظر میں؟ قبلہ بھی بیٹھے ہیں، مجھے سہارا دے دے. ہے کوئی کائنات میں ایسا قاتل جس کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہو؟ نہیں ہے نا. ہے کوئی قاتل؟ نہیں ہے. آئیے میں دکھاتا ہوں. کائنات میں ایک قاتل ہے، بہت ہی چیلنج اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ عالم پور کے اس معیاری مجمع اور اس معیاری عزا خانے میں اور اس معیاری ممبر سے جملہ کہہ رہا ہوں. کائنات کے ہر قاتل کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، مگر ایک قاتل ہے دنیا میں جس پہ اللہ کا تحفہ درود و سلام. اس قاتل کا نام ہے علی. جسارت کر رہا ہوں، اس قاتل کا نام ہے علی. توجہ فرمائیں، اگر مولا کائنات پہ اللہ کا تحفہ درود و سلام نہ ہوتا تو ہمارے ہاں مؤذن گلدستہ اذان سے نہ کہتا اشہد ان امیر المومنین و قاتل المشرکین. ہمارے ہاں مؤذن گلدستہ اذان سے نہ کہتا اشہد ان امیر المومنین و قاتل المشرکین. اے مومنوں کے امیر، میں گواہی دیتا ہوں اے مشرکوں کے قاتل، کائنات کے اکلوتا قاتل علی ہے جس پہ سلام بھیجا جاتا ہے. دنیا کے اکلوتے قاتل ہیں مولا کائنات جن میں سلام بھیجا جاتا. چسونیہ مولا کائنات کی عظمت و منزلت. اسلام کی ایک جنگ ہے، بڑی مشہور جنگ ہے، جس میں مولا کائنات کے مقابلے میں ایک بہادر، ایک دلیر آیا جو اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہے، جس کا نام تاریخ میں عمرو بن عبد ہے. مجھے جنگ خندق بھی نہیں پڑھنی ہے، مگر ایک سرسری طور پر یہ بتا رہا ہوں
کہ اس قاتل کی عظمت و منزلت کیا ہے، اس قاتل کا مرتبہ کیا ہے. ہم مومنین کی نظر میں چھوڑیے، کافر کی نظر میں کیا مرتبہ ہے. اس قاتل کا مرتبہ کافر کی نظر میں سنیے. جنگ خندق، عمرو بن عبدود علی کے مقابلے میں مولا نے تحقیق کیا، عمرو بن عبدود مرا. گھر خبر پہنچی، عمرو بن عبدود کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے صفیہ. ابھی تک یہ صفیہ ہے لعنتی، ابھی تک یہ صفیہ ہے لعنتی. لیکن یہی صفیہ آگے چل کر کے جب پیغمبر کی زوجیت میں آ گئی ہیں تو جناب صفیہ ہو گئی، جناب صفیہ ہو گئی. عمرو بن عبدود کی بہن کو جب معلوم ہوا میرا بھائی خندق میں پیغمبر کے جانشین اور ولی خدا کے ہاتھوں مارا گیا، تو ظاہر سے بات ہے بھائی کے مرنے کا غم. گھر سے نکلی مرثیہ پڑھتی ہوئی، گھر سے. دیکھیے چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اگر وارث والا ہوگا تو مرثیہ پڑھے گا ضرور. اگر وارث والا ہوگا تو ولاپ کرے گا ضرور. اور ہمیں ہندوستان سے اچھی مثال کہیں نہیں ملتی. ہمارے ہندوستان میں ہندو سماج میں دیکھ لیجئے، باپ مرتا ہے تو ولاپ ہوتا ہے، بیٹا مرتا ہے تو ولاپ ہوتا ہے، شوہر مرتا ہے تو ولاپ ہوتا ہے، بھتیجا مرتا ہے تو ولاپ ہوتا ہے. عورتیں میت کے چاروں طرف بیٹھ کر کے روتی ہیں، اما انہی کے یہاں رونا بدعت ہوگا جن کے یہاں کوئی وارث نہ ہو. سلام محمد وعلى محمد. لاوارثوں کے جنازے پہ ماتم نہیں ہوتا، لاوارثوں کے جنازے پہ گریا نہیں ہوتا، وارثین کے جنازے پہ گریا ہوتا ہے، وارثین کے جنازے پہ ماتم ہوتا ہے. عمرو بن عبدود ہے کافر، عمرو بن عبدود کی بہن ہے کافرہ. مولا کائنات نے کیا ہے قاتل. علی کی تیغ سے قتل کیا جانے والا جنتی نہیں ہو سکتا. علی کی تیغ سے قتل کیا جانے والا، مارا جانے والا، اور صرف علی ہی نہیں، امام زمانہ کی بھی تیغ سے مارا جانے والا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ امام زمانہ کی بھی تیغ سے مارا جانے والا جنتی نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائیں. اب صفیہ اپنے گھر سے نکلی، اپنے بھائی پر ماتم کرنے کے لیے جنگ خندق میں آئی. دیکھا بھائی کا سر کٹا ہوا، لاشا میں پڑا ہوا، اور ایک مرتبہ صفیہ نے بھائی کے لاشے کو دیکھا. آئی ہے کاہے کے لیے؟ ماتم کرنے. آئی ہے کاہے کے لیے؟ مرثیہ پڑھنے. آئی ہے کاہے کے لیے؟ گریہ کرنے کے لیے. مگر بھائی کے جنازے کو دیکھا، اور ایک مرتبہ جنازے کو دیکھنے کے بعد مرثیہ بھول گئی. ہائے 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 توجہ. بھائی کے جنازے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مرثیہ بھول کے قصیدہ پڑھتی ہے. اے بھیا تیرا قاتل بڑا شریف النفس ہے، اے بھیا تیرا قاتل بڑا شریف النفس ہے. میں کہوں گا صفیہ کیا شرافت دیکھی. کہا عرب کی جنگ کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی زرہ لے جاتا ہے، اس کی خود لے جاتا ہے، اس کی تلوار لے جاتا ہے، اس کا گھوڑا لے جاتا ہے. مگر میں نے دیکھا میرے بھائی کے قاتل نے میرے بھائی کو قتل کیا، نہ تلوار کو ہاتھ لگایا، نہ زرہ لی، نہ خود کو لیا، نہ گھوڑے کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا صفیہ سن، لیتا یہ بھی اگر کسی لٹیرے خاندان سے ہوتا. صلوات محمد لمحے فکریہ ہے. آپ نے غور کیا؟ یہ ہے حسین کے والد ماجد ہیں، یہ حسین کا گھرانہ ہے. ورنہ کسی بھی کاسٹ کے اندر کسی بھی قاتل کے اوپر سلام نہیں کیا گیا ہے. یہ علی ہیں قاتل المشرکین، مشرکوں کو قتل کرنے والے، مشرکوں کو قتل کرنے والے. اعلیٰ خاندان ہے حسین کا، اعلیٰ خاندان ہے حسین کا، بلند خاندان ہے حسین کا. میں کہاں تک حسین کے خاندان کی عظمت و منزلت بیان کروں، کہاں تک فضائل بیان کروں.
میں نے روز اول ہی کہہ دیا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے فضائل کو لکھتے ہوئے سمندر کے پانی خشک ہو جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور زمین کے چپے چپے پر ان کے فضائل لکھ دیے جائیں، زمین تنگ ہو جائے گی، ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ دنیا سمجھے تو صحیح، آج 6 محرم ہے، آج کی تاریخ میں ہمارے ہندوستان میں جانتے ہیں کس کا مصائب پڑھا جاتا ہے؟ جناب علی اکبر علیہ السلام۔ یہیں کون علی اکبر؟ علی کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں جب علی اکبر نکلتے تھے نا تو مدینے کی عورتیں دعا کرتی تھیں کہ پالنے والے مجھے اتنا ہی خوبصورت بیٹا عطا فرما۔ عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے، ہاشم کا چاند، ہاشم کا چاند۔ علی اکبر جانتے ہیں ہم شبیہ پیغمبر ہیں، علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ہیں۔ پوری تاریخ میں، پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، کبھی مؤذن نہیں بدلے گئے، پوری تاریخ اٹھائیے، کبھی مؤذن نہیں بدلے گئے، مگر دو مقام پر مؤذن بدلے گئے۔ ایک مقام ہے جہاں پر نانا نے بدلا، ایک مقام ہے جہاں پر نواسے نے بدلا۔ نانا نے مؤذن بدلا ہے غدیر میں، نانا نے مؤذن بدلا ہے غدیر میں۔ غدیر تک اور غدیر کے اعلان کے بعد پیغمبر کے مؤذن ہے بلال۔ توجہ، پیغمبر کے مؤذن ہیں بلال، مگر غدیر کے میدان میں جب آئے بلغ آ گئی اور اللہ نے گارنٹی لے لی، انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں عرض کروں گا، لیکن یہ جملہ آ گیا ہے درمیان گفتگو تو عرض کر دوں۔ اللہ نے گارنٹی لے لی کہ تمہیں لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے مجمع کو روکا اور روکنے کے بعد پالان شدر کا منبر بنایا، اور منبر بنانے کے بعد، منبر بنانے سے پہلے اور مجمع روکنے کے بعد پیغمبر نے آواز دی، سلمان اعلان کرو، سلمان اعلان کرو، سلمان اعلان کرو۔ یا نبی اللہ، آج بلال کو کیوں ہٹایا، سلمان کو کیوں بلایا؟ بلال سے اعلان کروا دیتے، کیا ضرورت ہے سلمان فارسی سے اعلان کروانے کی؟ میں مثال دے کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہمارے یہاں مسجد میں ایک مؤذن معین ہے، روز وہی اذان کہتا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دوسرے صاحب آئے، مثال کے طور پر مولانا صاحب حیدرآباد سے آئے جو یہاں پر قاری صاحب ہیں، اور انہوں نے بڑے لہن کے ساتھ اذان دی۔ تو جو روز مؤذن اذان دیتا تھا اس کی آواز سننے کے بعد گھر سے کوئی نہیں نکلتا تھا، لیکن آج لہن خوبصورت، لہجہ شائستہ، آواز میں شیرینی، اب نئی آواز لوگوں نے سنا، کہا صاحب یہ کون اذان دے رہا ہے، ذرا چل کے دیکھیں تو صحیح، چل کے دیکھیں تو صحیح۔ آج شوق پیدا ہوا، پیغمبر نے شاید اسی مصلحت کے تحت بلال کو روکا کہ لوگوں کو بلال کی آواز پر اعتراض ہے۔ بھائی پیغمبر کے زمانے میں بلال کو روک کر کے اذان لوگوں نے کہلوانا شروع کر دیا، مگر اذان تو کہلوا دی، نماز کا وقت نہیں ہوا، سورج طلوع نہیں ہوا، صبح ہوئی نہیں، تو پیغمبر نے جناب بلال حبشی کو روکا، بلال ٹھہریے، آج نئی جگہ ہے، آج نئی جگہ، آج نیا منبر، آج نیا اعلان، آج نئی شخصیت،
سلمان فارسی آئے اور آنے کے بعد سلمان فارسی، اب کسی تاریخ میں نے نہیں پڑھا، سلمان فارسی نے آواز دی اللہ اکبر، سلمان فارسی نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، سلمان فارسی نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا، ہاں میں نے اعلان سلمان فارسی پڑھا کہ سلمان فارسی نے گلدستہ اذان پہ اس جگہ پر غدیر کے میدان میں آ کر کے ایک جملے کی رٹ لگائے ہوئے تھے، حیا علی خیر الاعمال، حیا علی خیر الاعمال، حیا علی خیر الاعمال۔ یہاں عمل خیریہ ہے، اب معلوم ہوا عمل خیر کہیں ہو یا نہ ہو مگر ولایت علی عمل خیر ہے۔ صلوات محمد۔ کر دیا پیغمبر نے اعلان، کروا دیا پیغمبر نے اعلان، حیا علی خیر العمل، آؤ عمل خیر یہاں پر ہے۔ اب اس کی وضاحت اور اس کا بیک گراؤنڈ کل نہیں پرسوں عرض کروں گا، لیکن اتنا سن لیجئے کہ پیغمبر نے مؤذن غدیر میں بدلا، اور ہماری زندگی کہاں ہے؟ غدیر سے کربلا تک۔ ہائے 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 ہائے، ہماری زندگی کہاں تک ہے؟ غدیر سے کربلا تک، ولایت سے شہادت تک۔ نہیں بات آپ تک پہنچی، نہیں بات آپ تک پہنچی۔ ہماری زندگی کہاں تک ہے؟ میرے نوجوانوں جملہ سنو، نماز کو ترک نہ کرنا، سجدے کو نہ چھوڑنا۔ ہماری زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غدیر سے کربلا تک، ولایت سے شہادت تک۔ 12 امام ہیں، 12 کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، کسی کی شہادت پر اتنا زور نہیں دیا جاتا جتنا حسین کی شہادت پر، کسی کی ولایت پر اتنا زور نہیں دیا جاتا جتنا علی کی۔ بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ بیدار ہیں آپ؟ بھئی جملہ سن لیجئے، علی کی ولایت پر زور، حسین کی شہادت پر زور۔ 12 امام ہیں، 12 امام میں سے 10 امام کی تاریخ شہادت پڑھیے، اور پھر ان 2 امام کی تاریخ شہادت پڑھیے۔ سجدہ نہ بھولیے گا، اگر ولایتی ہو تو بھی، آئے کیا سن رہے ہیں؟ اگر ولایتی ہو تو بھی، حسینی ہو تو بھی سجدہ نہ چھوڑیے گا، اس لیے کہ 12 اماموں میں 10 امام حالت سجدہ میں نہیں مارے گئے، مگر یہی 2 امام، ایک ولایتی ایک کربلائی، یہ 2 امام حالت سجدہ میں مارے گئے ہیں۔ میں کسی تاریخ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ شہزادی نے جملہ عطا کیا ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ سیدہ کے در سے ملی ہوئی خیرات ہے جو میں آپ کو بانٹ رہا ہوں۔ علی کا سر سجدے میں زخمی ہوا، حسین سجدے میں مارے گئے۔ یہ باپ اور بیٹے نے سجدے میں سر پہ ضربت کھا کے اور سجدے میں سر کو کٹا کر کے ولایتی اور شہادتی کو یہ پیغام دیا ہے، اگر ہماری ولایت کے قائل ہو تو نماز نہیں چھوڑنا، اگر ہماری شہادت کے قائل ہو تو نماز نہیں چھوڑنا۔ بس عزیزو، مؤذن بدلا پیغمبر نے غدیر میں، دوسرا مؤذن کس نے بدلا؟ نواسے نے کربلا میں۔ کربلا میں صبح عاشور یعنی شب عاشور کہہ لیجئے، مغرب کی اذان جس شخصیت نے دی ہے، کربلا میں حسین کے مدینے سے لے کے کربلا تک کے مؤذن کا نام ہے حجاج بن مسروق۔ حجاج بن مسروق، یہ مدینے سے کربلا تک حسین کے مؤذن ہیں شب عاشور، مگر صبح عاشور حسین نے مؤذن بدل دیا۔ آ گئی گفتگو علی اکبر تک، حسین نے کربلا میں مؤذن بدلا، اللہ جانے کس مصلحت کے تحت بدلا۔ ابھی میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے کہ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ہیں، شاید
کربلا میں حجاج بن مسروق کو ہٹا کر کے علی اکبر کو گلدستہ اذان پہ محمد حسین نے صرف اس لیے کھڑا کیا کہ آج دنیا دیکھے کہ کربلا میں جو آواز گونج رہی ہے وہ ہم شبیہ پیغمبر کی ہے، اور کربلا میں جو آواز گونج رہی ہے وہ لہجہ رسول ہے۔ مؤذن بدل دیا، آ گئے علی اکبر گلدستہ اذان پر، آواز دی اللہ اکبر۔ صبح عاشور ہم لوگوں کے ہاں ایک رسم ہے، ایک عبادت کہہ لیجئے، ایک عبادت ہوتی ہے جسے اذان علی اکبر کہا جاتا ہے، ہوتا ہے نا اذان علی اکبر۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بانیان مجلس میں معذرت چاہتا ہوں چچا آپ سے، تمام مومنین سے، میں مصائب جناب علی اکبر کا دل کھول کے پڑھوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ جوان کا مصائب کیسے سنو گے، میں نہیں جانتا کہ آپ کڑیل جوان کا مصائب کیسے سنو گے، مگر یہاں پر مجھے ایسے چہرے دکھائی دے رہے ہیں کہ جن کے بیٹے 17-18 سال کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، اور خدا سلامت رکھے آپ کی اولاد، خدا سلامت رکھے آپ کے بچوں کو۔ حسین نے کربلا میں مؤذن بدل دیا، علی اکبر نے گلدستہ اذان سے آواز کہی اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر کی نحیف سی آواز جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی۔ شہزادی نے فضہ کو بلایا، فضہ میرے قریب آ جائیے۔ جناب فضہ ہاتھوں کو جوڑ کے ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں آئی۔ جی شہزادی بتائیں کیا کہتی ہیں؟ فضہ جائیے میرے ماجائے سے کہہ دیجئے کہ علی اکبر سے کہیں کہ بلند آواز سے اذان کہیں تاکہ خیمے میں بیبیاں سن لیں۔ اللہ اکبر، بلند آواز سے اذان کہیں تاکہ خیمے میں بیبیاں سن لیں۔ حسین نے زینب کا پیغام علی اکبر تک پہنچایا۔ جناب علی اکبر نے باپ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا جان اللہ سے دعا کیجئے۔ جملہ سن لو عزادارو، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری آوازیں گریا پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری آواز میں اتنی طاقت پیدا کر لے، کربلا میں خیمے میں آپ کی بہن سنے، مدینے میں میری بہن سنے۔ حضرت مولانا الزہرا صبح عاشور علی اکبر نے اذان دے دی، بازار جنگ گرم ہو گیا، عائزہ اور اقربہ مارے گئے، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو حسین نے ابا میں سمیٹا، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو حسین نے اٹھایا، خون آلودہ علم عباس کا خیمے میں آیا۔ اب حسین کے پاس صرف دو فدیہ ہے، ایک لیلا کا لال ہے، ایک رباب کا لال ہے۔ 6 محرم کو لیلا کے لال کا مصائب پڑھا جاتا ہے۔ جناب علی اکبر آئے حسین کی بارگاہ میں، ہاتھوں کو جوڑا، بابا رنگ کی اجازت دیجئے، مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین کا جملہ ہے، کہتے ہیں میرے لال جب تم 1 سال کے تھے تو تمہاری پھوپھی زینب نے تمہیں لے لیا تھا، اے بیٹا میں نے تمہیں نہیں پالا ہے، جائیے اپنی پھوپھی زینب سے کہیے، اپنی پھوپھی زینب سے کہیے۔ آئے پھوپھی اماں کی خدمت میں، پھوپھی اماں رنگ کی اجازت دے دیجئے، بابا نرغ یادہ میں گھرا ہوا ہے۔ جناب زینب نے علی اکبر کے سراپا کو دیکھا، ایک جملہ کہا، اے میرے لال کیا میں نے اسی لیے تمہیں 18 سال چکیاں پیس کے پالا ہے؟ اے بیٹا آج ہی کے دن کے لیے میں نے تمہیں پالا ہے۔ اب جناب علی اکبر نے ضد نہیں کی ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام کہتے ہیں پھوپھی اماں میں آپ سے رنگ کی اجازت نہیں لیتا، نہ ضد دیجئے مجھے رنگ کی اجازت، مگر میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیجئے۔ شہزادی کہتی ہے میرے لال
बताओ क्या सवाल है? अली अकबर कहते हैं फूफी अम्मा ये बताइए कि मैं कौन हूँ? कहा तुम मेरा लाडला है। कहा बाबा हुसैन कौन है? कहा वो फातिमा का लख्त जिगर है। कहा आप कौन हैं? कहा मैं फातिमा की कनीज हूँ। अब अली अकबर कहते हैं फूफी अम्मा अगर रोज़े महशर दादी फातिमा पलट के आपसे सवाल कर ले, ए ज़ैनब ये बता करबला में तुझे अपना अकबर प्यारा था या मेरा हुसैन प्यारा था? ए फूफी अम्मा आप जवाब क्या देंगी? जैसे ही ज़ैनब ने अकबर का जुमला सुना आवाज दी जाओ मेरे लाल अकबर खुदा हाफिज। तारीख कहती है अभी फूफी के खेमे से जनाब अली अकबर निकले थे कि पुष्पहार महसूस किया, मुड़ के देखा सर झुकाए हुए माँ खड़ी थी। ए मेरे लाल अकबर! नहीं ऐसे नहीं गिरिया करते नौजवानों। जनाब अकबर का मसाइब है, जनाब अकबर का मसाइब है। मैं उसका मसाइब पढ़ने जा रहा हूं जिसके मरने से हुसैन बूढ़ा हो गया, लैला के सर के बाल सफेद हो गए। खुदा सलामत रखे आपकी औलादों को। मेरे नौजवानों खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। कभी किसी भाई का भाई मरा, कभी किसी ने अपने जवान भाई के जनाजे को कांधा दिया, कभी जनाजा उठाया दिल पे क्या गुजरी होगी। कभी किसी शहीद बाप ने अपने जवान बेटे के जनाजे को कांधे पे रखा होगा। अरे हुसैन के जिगर से पूछिए, हुसैन का कड़ियल जवान बेटा है। मां ने पुष्प हाथ रखा। मेरे लाल अली अकबर ठहरो। जनाब अली अकबर रुके। अम्मा फरमाइए। कहा मेरे लाल 18 साल के हो गए, तुम्हें तुम्हारी पुपी ज़ैनब ने पाला है। ए मेरे लाल चंद लम्हे आज अपनी माँ के पास आ जाओ। जनाब अली अकबर सर को झुकाए, माँ के पीछे पीछे चले, माँ के खेमे में आए, मसनद बिछी माँ के खेमे में आए। खेमे में रबाब ने एक मर्तबा दो जानू होके अकबर का सर अपनी आगोश में ले लिया। जनाब अली अकबर का सर जनाब रबाब जनाब लैला ने अपनी आगोश में ले लिया। अजीजों महसूस किया है, ए जवानों अगर माँ मौजूद हो कभी माँ की गोद में सर रख के देखना कितना सुकून मिलता है। अरे जैसे ही लैला की गोद में अकबर का सर आया, अकबर ने सर को रखा, अकबर के बालों में जनाब लैला ने उंगलियों को फेरना शुरू कर दिया। अकबर को खुनूदगी महसूस हुई, आंख बंद हुई। अभी अकबर की आंख बंद हुई थी कि कानों से सदा टकराई, ए फातिमा के लाल, क्या तुम्हारे पास कोई फिदिया नहीं है? किसी को क्यों नहीं भेजते? अकबर चौंक के उठे, अम्मा खुदा हाफिज। अजरकुमुल्लाह ज़हरा, अजरकुमुल्लाह ज़हरा। रोलो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। मैंने कहा मैं जनाब अकबर अलैहिस्सलाम का मसाइब ठहर के पढ़ूंगा। आज आपने मजलिसें नहीं की हैं, जुलूस में गए थे। अल्लाह की इस मेहनत को, इस अमल को कबूल फरमाए। जनाब अली अकबर माँ के खेमे से निकले। तारीख कहती है बीबियों ने हल्का बनाया। हमीद इब्ने मुस्लिम रावी है, कहता है मैंने देखा कि खेमे से अकबर जब बरामद हो रहे थे तो कभी पर्दा उठ रहा था, कभी गिर रहा था, कभी उठ रहा था, कभी गिर रहा था। रावी है, लिखता है, कहता है मैंने ये महसूस किया कि अकबर के निकलने का मंजर ऐसे ही था जैसे किसी भरे घर से किसी जवान का जनाजा निकल रहा हो। जैसे किसी भरे घर से किसी जवान का जनाजा निकल रहा हो। निकले, बीबियों से रुखसत होकर के आए बाप के पास। बाबा फुफी ने इजाज़त दे दी है, माँ से रुखसत हो चुका, सकीना को अलविदा कह दिया। अब एक मर्तबा हुसैन ने अपने कड़ियल जवान बेटे को घोड़े पे सवार किया। अली अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं। अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, एड़ लगाई, घोड़ा चला। अभी चंद कदम चला था कि अकबर ने कुछ महसूस किया। अब जो जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने महसूस किया, पीछे मुड़ के देखा। क्या देखा? चचा अब्बास के गम में टूटी हुई कमर को हाथों से पकड़े हुए हुसैन लड़खड़ाते हुए कदमों से अकबर के पीछे पीछे चले आ रहे थे। अकबर घोड़े से उतर के कहते हैं बाबा आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अब यहाँ मैं नौजवानों को मुतवज्जे नहीं करूंगा, मैं साहिबाने औलाद इन बुजुर्गों को मुतवज्जे कर रहा हूँ जो 50 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। बैठी हुई उस पर्दे के पीछे माँ से गुजारिश कर रहा हूँ तड़प के मातम करना। अकबर ने देखा चचा अब्बास के गम में टूटी हुई कमर को हाथों से पकड़े हुए
حسین لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اکبر کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے. اکبر ادھرے بابا کیوں چلے آ رہے ہیں؟ آپ کو میرے حق کا واسطہ واپس چلے جائیے. حسین نے آواز دی میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے, تب تمہیں بیٹے اور باپ کی محبت کا اندازہ ہوتا. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے حق کا واسطہ. حسین نے ایک جملہ کہا میرے لال ٹھیک ہے حق کا واسطہ دے رہے ہو, جا رہا ہوں مگر ایک وعدہ کرو. کہا بابا فرمائیے. کہا جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. اے میرے لال جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. تاریخ کہتی ہے کہ جب تک اکبر کا حسین کا سامنا تھا اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے تھے, مگر جیسے ہی لیلا کا چاند شام کے بادل میں چھپا اب حسین ایک ٹیلے پہ آ کر کے اپنے بیٹے کے جہاد کے منظر کو دیکھ رہے تھے. اکبر جہاد کر رہے تھے. 3 دن کا تشنا لب حسین 3 دن کا تشنا لب اکبر ایک مرتبہ زخموں سے چور چور ہو کر کے حسین کی بارگاہ میں پلٹے. اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. وہ سارے مناظر رات کے نگاہوں کے سامنے ہیں. حسین نے اپنی سوکھی حسین نے اپنا دہن کھولا اور آواز دی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. اکبر نے حسین کے دہن میں اپنی زبان دی اور یہ کہہ کے کھینچ لیا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہو. حسین نے عقیق کی انگوٹھی اتاری اکبر کو دیا میرے لال جاؤ بہت جلد تم آب کوثر سے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے رام ہونے والے ہو. آگے دوبارہ اکبر میدان قتال میں جنگ شروع ہوئی. عزیزو ہمارے ہاں 2 روایتیں پڑھی جاتی ہیں. ایک روایت یہ پڑھی جاتی ہے کہ جناب علی اکبر کو سنان ابن انس نے نیزہ مارا ہے نا. ایک روایت یہ پڑھی جاتی ہے سنان ابن انس نے نیزہ مارا. ایک روایت پڑھی جاتی ہے حسین ابن نمیر نے نیزہ مارا. مجھے نہیں معلوم کہ نیزہ مارا کس نے, مگر جب میں 99 میں ایران کے اندر تھا وہاں ایک آیت اللہ گزرا آیت اللہ طیب جزائری قبلہ جانتے ہیں. آیت اللہ طیب جزائری حسینی ابو الفضل میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. میرے ذہن میں سوال کھٹک رہا تھا. آیت اللہ طیب جزائری کی بارگاہ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کیا آقا یہ بتائیے کہ کربلا میں جناب علی اکبر علیہ السلام کو نیزہ مارا کس نے؟ نیزہ مارا کس نے؟ آقا نے جواب دیا مارا دونوں نے ہے. آیت اللہ طیب جزائری کہتے ہیں مارا دونوں نے ہے. میں نے کہا وضاحت کیجئے. کہا دیکھیے اس زمانے میں اشاروں میں جنگ ہوتی تھی. سنان ابن انس جناب علی اکبر علیہ السلام کے سامنے آیا بالکل سینے کے سامنے اور اس نے حسین ابن نمیر کو اشارے سے جناب علی اکبر کی پشت کے پیچھے بھیجا. آیت اللہ طیب جزائری کہتے ہیں کہ جہاں پر سنان ابن انس نے تاک کر کے سینے پہ نیزہ مارا تھا اسی مقام پر پیچھے سے پشت سے حسین ابن نمیر نے نیزہ مارا. دونوں نیزے آپس میں الجھ گئے. ادھر سے سنان نے کھینچا ادھر سے حسین نے کھینچا. نیزہ اکبر کے سینے میں ٹوٹ گیا. ایک مرتبہ حسین کا لال پشت فرس میں ڈگمگانے لگا. اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی. آواز دی میرے بابا میرا سلام, اے بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے. کربلا کے ہر شہید نے حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے. حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے, مگر کربلا کا اکلوتا شہید ہے جس نے مدد کے لیے نہیں بلایا ہے. حسین کو سلام کیا ہے. میں کہوں گا اے شہزادے آپ نے مولا کو مدد کے لیے نہیں بلایا. کہہ میں مولا کو اپنے بابا کو مدد کے لیے کیا بلاؤں؟ جب چچا عباس گھوڑے سے گرے تھے میں حسین کا سہارا تھا. جب قاسم گھوڑے سے گرا میں بابا کا سہارا تھا. لیکن اب میرے بابا کا کوئی سہارا نہیں ہے, اس لیے میں نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا, اپنے باپ کو سلام کیا. حسین لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلے. دھندلائی ہوئی نگاہیں اکبر کے مرنے سے حسین کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. حسین نے آواز دیا اے علی اکبر, اے میرے لال اکبر کہاں ہو؟ 3 سے 4 منٹ مجلس تمام. اے میرے لال اکبر کہاں ہو؟ اکبر کی آواز کے سہارے حسین صحرائے کربلا میں اکبر کے سرہانے پہنچے.
अकबर के सिरहाने पहुंचे, आंखों का नूर जा रहा है, धुंधलाई हुई निगाहों से देखा कड़ियल जवान बेटा ज़मीने करबला पर एड़िया रगड़ रहा है। अकबर सीने पर हाथ रखे हुए हैं। आवाज़ दी, मेरे लाल सीने पर हाथ क्यों रखे हो? कहा बाबा सीने में नेज़े की अनी टूट गई है। हुसैन ने हाथ हटाया, सहराए करबला को देखा। अब जो करबला के बयाबान को देखा, देखने के बाद नजफ का रुख किया और रुख करके आवाज़ दी, हल्लाले मुश्किलात अली, खैबर का दर उठाना बहुत आसान है, कड़ियल जवान के सीने से पर्ची का फल खींचना बहुत मुश्किल है। और ये कह के फर्जंद ज़हरा ने आस्तीन को चढ़ाया, एक हाथ ज़मीने करबला पे हुसैन ने टेका, एक हाथ से पर्ची का फल पकड़ा, या अली कह करके जो पर्ची का फल खींचा तो पर्ची के फल में उलझ करके अकबर का कलेजा बाहर आ गया। मौत का पसीना माथे में पेशानी अली अकबर पर आया। अली अकबर की रूह कफ़स अंसुरी से परवास कर गई, खत्म हो गई मजलिस। खुदा सलामत रखे तुम्हारी औलादों को। करबला में 57 साल के बूढ़े हुसैन, 18 साल का कड़ियल जवान अली अकबर, अब एक मर्तबा ज़ईफ़ी जवानी को उठाने के लिए झुकी करबला में। अल्लाह जाने हुसैन ने कैसे अली अकबर को उठाया, मैं नहीं जानता, मगर तारीख ने जो मंजर कशी की है मैं वो पढ़े दे रहा हूँ। हुसैन झुके और झुकने के बाद अकबर का हाथ उठाया, अपने कांधे पर रखा, अकबर के बगल में अपना का हाथ लगाया, अकबर के सीने से सीना सटाया, लड़खड़ाते हुए कदमों से जवान का जनाजा लेके हुसैन करबला से चले मक्तल से। मगर ज़ईफ़ी ने जवाब दिया, एक मर्तबा जवान का जनाजा रखा, खैमे की तरफ रुक गया, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, हुसैन से जवान का जनाजा नहीं उठाया जा रहा है। तारीख की लफ्ज़ें हैं, खैमे से तकरीबन 63 बच्चे निकले हैं, 63 बच्चे खैमे से निकले हैं। उनमें सबसे बड़ा जो बच्चा है उसकी उम्र है 5 साल, उसकी उम्र है 5 साल, जिसे मोहम्मद बाकिर कहा जाता है। 63 बच्चे निकले। अब छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अली अकबर की मैयत को उठाने में हुसैन की मदद की है। छोटे छोटे बच्चे जब किसी वजनी शय को उठाते हैं तो उनको उठाने का अंदाज़ा आपने मुलाहजा किया होगा, मुझे नहीं मालूम कैसे बच्चों ने उठाया होगा, मगर मैं रोज़ का मुशाहिदा बता रहा हूँ कि जब वजनी चीज़ को उठाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे अपनी हथेलियाँ नीचे लगा देते हैं। 63 बच्चे थे करबला में, सबसे बड़ा 5 साल का था। किसी ने अकबर के सर के नीचे हाथ लगाया, किसी ने अकबर का शाना संभाला, किसी ने अकबर की कहनी संभाली, किसी ने अकबर के पंजे के नीचे हाथ लगाया। गोया के छोटे छोटे बच्चे अकबर को लेकर के एक मर्तबा खैमे में आए। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है जैसे ही अकबर का जनाजा खैमे में आया, सारी बीवियों ने हल्का बनाया। एक बीबी खैमे से बाहर आई जिसकी चादर सफेद थी, मगर जो खैमे में वापस गई अब चादर सुर्ख हो गई है। अजरकुमुल्लाह ज़हरा। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने पूछा ये बीबी कौन है? आवाज़ आई ये अली की बेटी ज़ैनब है, जिन्होंने अकबर को 18 साल पाला था। लो अज़ादारों, मजलिस तमाम हो गई, अकबर का जनाजा खैमे में आ गया। सारी बीवियों ने मातम किया, मगर हुसैन की निगाह तलाश कर रही थी। लैला नहीं दिखाई दे रही है। लैला कहाँ है? आवाज़ दी फिज़ा, लैला कहाँ है? जाइए लैला को लेके आइए, मादर अकबर को लेके आइए। जनाब फिज़ा जाती है एक मर्तबा जनाब लैला के खैमे में। क्या देखा? लैला खाके करबला पे सर पेशानी रख करके सजदे शुक्राना अदा कर रही है। एक मर्तबा वापस आई, आका लैला सजदे शुक्र अदा कर रही है। कहा जाइए लैला को लेके आइए। फिजा गई, दोबारा फिजा गई, देखा वही मंजर है कि लैला अपनी पेशानी को खाके करबला पे रखते हुए सजदे शुक्र अदा कर रही है। खत्म हो गई मजलिस, मुझे नहीं मालूम आप कैसे गिरिया करोगे, मैं नहीं जानता आप कैसे मातम करोगे। तीसरी मर्तबा हुसैन ने कहा जानते हो लैला है, लैला सर के बाल काले हैं, लैला है सर के बाल काले हैं। हुसैन ने आवाज दी फिजा जाओ लैला को लेके आओ। अब जो जनाबे फिजा जनाबे लैला के खैमे में पहुंची है, अजब मंजर देखा। क्या देखा? लैला कभी खैमे के इस पर्दे से टकरा रही है, कभी खैमे के इस पर्दे से टकरा रही है, कभी खैमे के इस पर्दे से टकरा रही है। फिजा ने बढ़ करके हाथ पकड़ लिया। एक मर्तबा लैला ने आवाज दी फिजा, अरे मेरी आंखों का नूर चला गया, मेरा अकबर मारा गया। ए फिजा
سر سے رڈا کھسک گئی. حسین نے آواز دی اے بی بی تیرے سر کے بال کالے تھے, تیرے سر کے بال سفید ہو گئے. اے بی بی اکبر مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون.